السلام علیکم میری ٹو فیملی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج 2 دن کا ایک ساتھ ولاگ، اور جو کہ آج چاند رات ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان والے آج چاند رات سیلیبریٹ کریں گے، کل عید۔ تو یہ ہماری جو ہے عید کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑی پریپریشن اس کورس کی ہو رہی ہے، کیونکہ عبدالکبیر کا جو ہے سیشن کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو بس عید کے 4 ڈیز سے ان کی ریگولر کلاسز وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو بس ہم نے جو ہے عید کی شاپنگ بازار جا کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کی ہے، وہ ساری شاپنگ باقی ہمارے کورس کی تھی، ہمارے بچوں کے کورس کی۔ اور عبدال کے تو ماشاءاللہ سارے کورس وغیرہ آ گئے، ان کو کور اپ بھی آج کر رہی ہوں۔ تو اور اب ابیر کا جو ہے اب عید کے بعد جو ہے فائنل ہوگا، اور ان کا سیشن بھی عید کے بعد رزلٹ جب آئے گا تب اسٹارٹ ہوگا۔ تو جب جن کے بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور آج کے دور میں بچوں کو پڑھانا کس قدر کا کیسا کام ہوا ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو ایسے کامیابی عطا کرے۔ تو بس یہاں پہ آج جو ہے میرا سب سے پہلے آپشن یہی تھا، ناشتے کے بعد بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد کہ میں نے ان کی بکس وغیرہ کور اپ کر لی۔ اس کے بعد گھر کے کام جو آہستہ آہستہ عید کے لیے ڈیپ کلیننگ کرنی تھی مجھے، وہ آہستہ آہستہ میں کر ہی رہی تھی۔ آج مجھے ان کو بیگ بالکل پیک کر دینا تھا، کیونکہ بعد عید کے 2-3 دن تو ایسے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ریگولر بیسس پہ جب گھر پہ ہوتے ہیں مرد حضرات تو تھوڑی سی روٹین الگ سی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے عبدالکبیر کی طرف سے مجھے یہ فراغت ہو گئی الحمدللہ۔ اور یہاں پہ شامی میری ہیلپ کر رہے ہیں کہ مما میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ بات شیئر کر رہی ہوں، جو کہ مجھے جس چیز نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا، میں اتنی ڈسٹرب رہی کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ آج کل یہ انڈورس پلانٹ لگانے کا، منی پلانٹ لگانے کا سب کو ہی آج کل رواج بڑھا ہوا ہے۔ تو میں نے بھی اپنے کمرے میں لگایا کیا تھا، میں نے رکھا تھا پاٹ، کیونکہ باہر کچھ کام تھا، تو جس کی صورت میں مجھے کچھ دنوں کے لیے روم میں رکھنا پڑا۔ تو ایک دن میری امی آئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کو روم سے باہر رکھو نا، گملے وغیرہ کمرے کے اندر نہیں رکھتے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا امی ٹھیک ہے رکھ دوں گی، ابھی تھوڑا کام ہو جائے نا اس کے بعد۔ اب میں ایک دن روم کی صفائی کرنے کے لیے، اس کے 1-2 دن کی ہی بات ہوگی، میں آئی تو میں یہاں سے جھاڑو دے رہی تھی، تو میں نے دیکھا پاٹ میں اتنے سارے کیڑے کہ مطلب مجھے امی کے الفاظ گونج رہے تھے کہ میں امی کی بات مان کے اس وقت باہر نکال دینی چاہیے تھی مجھے فوراً۔ تو آج یہ میرا بہت بڑا کام تھا، اور جب میں نے یہ کیڑے دیکھے اس پاٹ میں اتنے لمبے لمبے، اور مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی تکلیف سے، کسی بھی بڑی پریشانی سے بچائے۔ تو بس بچوں کا ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو بس یہاں پہ میں نے پاٹ کی جگہ چینج کی، اور باقی اپنے سارے پاٹس کی جگہ چینج کی، اور دھوپ اس قدر کی تیز ہے کہ میرے بہت سے پلانٹ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اور پراپر طریقے سے رمضانوں میں جو ہے مطلب پانی تو مسلسل ہم ریگولر دے رہے ہیں ہوتے ہیں، بچے بھی اور ان کے بابا بھی جب جیسے چکر لگتا ہے، لیکن وہ پراپر جو فرٹیلائزر جو میں دیتی ہوں ان کو وہ نہیں دے پا رہی ہوں۔ اب انشاءاللہ عید کے بعد پراپر طریقے سے ان کو بھی دوں گی۔ تو بس یہاں پہ سارے میں نے پلانٹس وغیرہ سیٹ کر لیا، اور اب یقین کریں دھوپ میں میری حالت خراب ہو گئی تھی، اتنی تیز دھوپ تھی آج کہ، لیکن پھر میں نے وہ کہتے ہیں نا ٹھان لیا ہوتا ہے کچھ آپ نے کہ کرنا ہے تو بس کر ہی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمت دے دیتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے کے بعد میری جو حالت تھی نا، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا۔ اور یہ میرے چھوٹے پاٹس میں نا 2-3 ایلو ویرا ایک ساتھ نکل گئے تھے، تو میں نے سوچا ان کو ایک بڑے پاٹ میں ایک کو ٹرانسفر کر دیتی ہوں۔ تو بس اس کو یہاں پہ ایک کو چینج کر دوں گی، اور یہاں پہ میں اب گھر کی آہستہ آہستہ میں نے فرنیچر وغیرہ یہ سب چیزیں صاف کر لیا، اور آج دروازے وغیرہ بھی صاف کر لیے آج کیونکہ چاند رات ہے اور الوداع بھی ہے۔ تو بچوں اور جو ہے اب مطلب افطار میں بھی کچھ خاص بنانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، اور کھا کے نا پکوڑے وغیرہ دل بھی عجیب سا ہو چکا ہے۔ تو بس آج فرائز جو ہے صرف بنا رہی ہوں سوس والے، اور پلاؤ بھی تھوڑا رکھا ہوا ہے فریج میں، اور کڑھائی بھی تھوڑی رکھی ہے، مطلب وہی سب چیزیں جو گھر میں رکھی ہیں نا، وہ سب چیزوں جو ہے میں سب گرم کروں گی دسترخوان پہ، اور تربوز ہوگا۔ بس یہ رمضان جاتا ہوا بڑا دل اداس کر رہا ہے اندر سے، اور اتنا پیارا اتنا اچھا ٹائم گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سال ہمیں بہت اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو بہت اچھا ایک اچھا نیک مسلمان بننے کی طرف راغب کرے، آمین ثم آمین۔ ہم دنیا میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ یہ
بہت ساری چیزوں کو ہم اپنی سائڈ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم بنائے رکھے. بس آج بالکل بھی موڈ نہیں تھا کچھ بھی بنانے کا افطاری، لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھے تو آپ ہمارے دسترخوان کی رونق دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رمضانوں میں رحمت، اتنی رحمت ہے واقعی اللہ تعالیٰ کی برکت ہی برکت ہے. تو ہم لوگ جتنا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں نا، اس مہینے کے طفیل ہم نے کتنی چیزیں انجوائے کی، کتنی چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا کھانے کے لیے، اور ہم اس رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے. میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے طفیل جس نے اپنی جائز حاجات جو وہ مرادیں آپ کے آگے رکھی ہیں اللہ پاک، وہ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیے گا، سب کی نیک تمناؤں کو قبول و مقبول فرمائیے گا اللہ تعالیٰ. ہم تو کسی قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، لیکن آپ بہت 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 بڑی قدرت کے مالک ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہے اللہ. ہماری گناہوں سے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دینا اللہ. ہم جانے انجانے بہت ساری خطا کر دیتے ہیں، ہم بہت ساری دل آزاریاں کر دیتے ہیں اللہ. تو ہم پر اپنا خاص 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 رحم اور کرم فرما دے اللہ. اس ماہ مبارک کے جاتے ہوئے ماہ مبارک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں جو مجھے شوق سے سنتے ہیں اور جو مجھے مطلب کسی بھی وجہ کر دیکھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ، تو سب کی پریشانیوں کو، سب کی جائز مرادوں کو، خواہشات کو پورا کر. سب کے دل کی جائز حاجات تو جانتا ہے اللہ، ہم نہیں جانتے کس کے دل میں کیا جائز حاجات ہے اللہ. تو سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرما. آمین ثم آمین. سب کے دلوں میں، سب کے گھروں میں وسعت دے، دلوں میں خوشی دے، محبت دے، ایک دوسرے کے لیے سچا احساس دے اللہ. ہمارے دلوں میں سچی محبت اور احساس بہت کم ہوتے جا رہے ہیں اللہ. ہمارے رشتے بہت بکھرتے جا رہے ہیں اللہ. تو ہمیں اس قابل بنا، ہم نے رشتوں کو محبت سے جوڑ سکیں، ہم ان سب کو اچھے سے عمل کر کے اپنے اچھے عمل کے طفیل، ان سب کو اپنی اچھی محبت کے طفیل سب کو ساتھ لے کر چل سکیں اللہ. جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے اللہ. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس وقت کیا عمل غلط کر دیتے ہیں اللہ. تو ہمیں نیک ہدایت دے اللہ. اے مسبب الاسباب، اے مسبب الاسباب، اے مسبب الاسباب. جو جہاں پریشان ہے، جس کی جو پریشانی ہے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ. ساتھ میں میری پوری فیملی کے لوگوں کو، سب کی جائز حاجات و خواہشات کو پورا کر یا اللہ. سب کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرما اللہ. سب بہت اچھی عبادت کرنے کی اپنے طور سے کوشش کرتے ہیں اللہ، لیکن کس کی عبادت کس طرح تجھے پسند آتی ہے ہمیں نہیں پتہ اللہ. ہمیں دوسروں کی غیبت سے، حسد سے، جلن سے، نفرتوں سے بچا لے اللہ. ہمیں تو اپنے پاک مسلمان، اچھے نیک دل والا، اچھا نیک مسلمان جیسا تو چاہتا ہے ویسا مسلمان ہمیں بنا دے اللہ. ہمیں ایک اچھا نیک مسلمان بنا کے ہم اپنی امت مسلمہ کے اچھا نمائندہ بن سکیں، ہم اپنی امت مسلمہ میں اچھا نام کر سکیں اپنی اللہ کے ہم امت محمدی ہیں. کوئی ہمیں دیکھے تو کوئی ہمیں سنے تو، کوئی ہمارا عمل جانے تو بولے کہ ہم بہت اچھی امت سے ہیں اللہ. تو ہمیں اس قابل بنا دے اللہ. تو ہمارے عملوں پر، ہمارے عمل پر، ہمارے دل پر، ہم سب پر اپنا رحم اور کرم بنائے رکھ اللہ. ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے بچا اللہ. ہمیں بری نظروں سے بچا اللہ تعالیٰ. بس تو وہ بنا دے ہمیں جیسا تو چاہتا ہے اللہ. مجھے دعا مانگنا نہیں آتا اللہ، لیکن میں اپنے طور سے کوشش کری. میں نے سب کے لیے دعا کرنے کی اللہ. تو سب کے لیے آسانیاں فرمانا، ساتھ میں میری خاندان کی، میرے بہن بھائی سب، میری ماں، میری دونوں ماؤں کو بہترین صحت کے ساتھ زندگی دینا، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھنا اللہ تعالیٰ. تو سب کے گھروں میں سب کی ماؤں کو سلامت رکھ، سب کی ماؤں کو صحت تندرستی دے اللہ. اور تمام اولادوں کو نیک ہدایت عطا فرما اللہ، کہ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنی ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی قدر کر سکیں اللہ. جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ دکھا دے تو اچھی اللہ. اللہ تو میری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمانا اور میری گناہوں سے درگزر فرمانا اللہ. جو خطا، جو الفاظ کی کوئی غلطی اگر مجھ سے ہوئی ہے تو اللہ تو مجھے معاف کر دینا اللہ. تو سب کی دعاؤں کو قبول کرنا، سب کے دلوں کا حال تو جانتا ہے اللہ. تو سب کی دعاؤں کو، جائز مرادوں کو پورا کر دے. آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہاں جا رہے ہیں شامیر؟ ہم بھی پکڑتے تھے.
اور جی چاند رات کا یہ موسٹ امپارٹنٹ کام ہوتا ہے پریس کرنا، سب کے کرتے پریس کرنے، کیونکہ صبح جو ہے جلدی مردوں کو نماز کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو سب کے کرتے وغیرہ نکال لیے میں نے پریس کرنے کے لیے، اور بچوں کی لاسٹک ان دا اینڈ ٹائم پہ مجھے لانا پڑا، میں بھول گئی تھی بالکل بھی کہ بالکل میرے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا کہ نا یہ لاسٹک بھی لینا. تو بس اب یہ آج کے دن کا یہ میرا لاسٹ کام ہے، اور آج کے دن کا یہ لاسٹ ولاگ ہے اس ماہ رمضان کا. انشاءاللہ پھر ملیں گے عید کے ولاگ میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.